بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ So alhamdulillah, summa alhamdulillah. We're going to begin juz number 5 today. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہے جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ ان کے ماسوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعہ سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ یعنی ویڈ لاک میں عورت ہو تو پھر کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو، اتنی پوٹینشل نہ ہو اس میں کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو۔ دیکھیں مہر جو ہے نا، یہ نکاح کی شرط ہے، مہر جو ہے، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ دیکھیں یہاں پر یہ بھی بات کلیئر ہوگی کہ چوری چھپے دوستی نہیں کرنی۔ پھر جب حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد محسنات کے لیے مقرر ہے یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، واللہ غفور رحیم۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت میں ما ملکت ایمانکم سے مراد جنگ کے نتیجے میں جو عورتیں غلام بن کر آئیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا کچھ تحفتاً دینا چاہے تو ایسا کیا جا سکتا۔
مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو، کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں۔ نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت ہے، کیونکہ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کرتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور یہاں لونڈیوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، بہت سے لوگ آج بھی لونڈی اور غلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی، اور آج دیکھیں ایسی کوئی چیز اب نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر اب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو اس کا حل الحمدللہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی جنگ کے حوالے سے قوانین نہیں تھے، تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے، انہیں بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے، انہیں لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ان کے حقوق ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بہت فکر تھی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دن اور آخری لمحے میں غلام اور لونڈی کے حقوق کی بات کی۔ ایک اور بات، اہم بات، واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے، رائٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، اس لیے کبھی لوگوں کے باطن کی کھوج مت لگائیں کہ کس کا کتنا ایمان ہے، اس نے دل میں کیا چھپایا ہوا ہے، اور کس کا کتنا تقوی ہے، کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے، یعنی فیس سرفس کے اوپر، فیس ویلیو کے اوپر۔ کسی نے کہہ دیا ایسا ہے، ایسا ہی ہے، اس کی کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس لیے یہ بات کر رہا ہے، یہ ہمارے دین میں اس بات کو بہت سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اور یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب کی ہلاکت، پھر دوبارہ کہا، اے عرب تمہاری ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور مخفی شہوت ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان عورتوں کے بارے میں کہ جو چھپے نامحرم سے چھپا کے دوستی نہیں کرتی، کیونکہ جو زانیہ عورت کی دعا ہے نا وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کیا کوئی مانگنے والا ہے اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ کہ جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتے ہیں، سوائے زانی اور زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت اور جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے، یعنی نیک لوگ کرتے تھے۔
وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں لاتی ہیں، کیونکہ بہت سی آزادیاں انسان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اور جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساخت کریں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ تو اللہ نے یہاں کیا کہا کہ مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھانا، مال کمانے کے غلط طریقے جو ہیں وہ اختیار مت کرو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، یہ سارے ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے ہیں۔ اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خودکشی کی یہاں پر ممانعت ہے۔ خودکشی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دیں تو سزا دیا جاتا رہے گا، یعنی وہ مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اسی ٹول سے، اسی آلے سے جس سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا یا ختم کیا تھا، بار بار اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا، جس طرح دنیا میں اس نے اپنے آپ کو ختم کیا۔ تو دیکھیے، زندگی کی قیمت پہچانیے، زندگی کی قدر کیجیے۔ یہ وقت کمانے کا ہے، کس چیز کا؟ نیکیاں کمانے کا، آخرت بنانے کا۔ اس میں مشکلات آتی ہیں، مایوس کیوں ہونا؟ مایوس تو کون ہوتا ہے؟ کافر۔ اور کبھی بھی مایوس ہو کر کسی چیلنج سے، کسی تکلیف سے، سبحان اللہ، کبھی نہ موت مانگے۔ اور اب اگر انسان سبحان اللہ اس چیز کو سمجھے کہ اللہ نے اس دنیا کو ٹیسٹ بنایا ہے، اور اس ٹیسٹ میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کون تکلیف کے باوجود، خوشی کے باوجود اچھے اعمال کرتا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہنا ہے۔ تو اس لیے صبر کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ ہی سے رجوع کریں۔ تو جس نے کوئی تکلیف دی ہے انشاءاللہ باذن اللہ وہی دور بھی کرے گا، وہ سننے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اور وہی ایز بھی بھیجے گا۔ ان مع العسر یسرا، یہ ساتھ ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے کہ بعد میں ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ ادھر یسر ہے، ساتھ ہی میں عسر ہے، پھر عسر ہے، ساتھ ہی میں یسر ہے۔ تو اس چیز کو جب انسان سمجھ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے زندگی گزارنا آسان بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا مت کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ
ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما. تو سبحان اللہ، جہاں پیچھے اللہ نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا نا، کہ کہا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہے. تو آپ کو آیات میں جہاں پر بھی جہنم کی وعید ہے، لعنت ہے یا غضب ہے، رائٹ، اس کی وعید ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے. اللہ کے ساتھ شرک، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم سے اٹھے، پھر اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمانے لگے اور مسلسل اس کی تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور چاہا کہ آپ اس سے رک جائیں. آپ نے اتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کیا. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا یعنی بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن ایمان والی بھولی بالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، معصوم خواتین کے خلاف کوئی سکینڈل کھڑے کرنا. تو یاد رکھیں، توحید جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس وقت فائدہ دیتی ہے، یہ کلمہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب ہم کبائر سے بچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائے گا. فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بنے گے جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اس وقت ہے، اس وقت گناہ دھلتے ہیں جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ اگلے رمضان تک معاف کر دیے جائیں گے اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے انسانوں کے اندر نا اختلاف رکھا ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ سکلز دے دی، صلاحیتیں دے دی، مال دے دیا، شکل و صورت میں کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کو بالکل محروم رکھ دیا گیا، انہیں کچھ اور چیزیں، کچھ اور خیر عطا کر دی گئی. ہر شخص کو دیکھیں کچھ نہ کچھ صلاحیت عطا کی گئی ہے، ہر شخص کے کچھ اسٹرینگثs ہیں اور کچھ ویکنیسز ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی جو صلاحیت ہے، جو خوبی ہے، اس پر ہم حسد کریں اور اپنی خوبی کو اور اپنی صلاحیت کو، اپنی اسٹرینتھ کو بھول جائیں. آخرت میں کیا دیکھا جائے گا؟ اصل چیز جو دیکھی جائے گی کہ جس کو جو اللہ نے صلاحیت دی اس نے اس صلاحیت کو کس طرح استعمال کیا. کسی خیر کے کام میں وہ صلاحیت یا خوبی لگائی
اور اپنے لیے جنت کمائی۔ دیکھیں انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جب جلے کوڑے اور حسد کرے تو وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے فضل مانگے اس کا کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا کر۔ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو اپنی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے، تو اپنے فضل سے مجھے عطا کر اور میری نگاہوں میں مجھے چھوٹا کر دے۔ کیونکہ حسرت کہ میں فلاں کی طرح کیوں نہیں، یہ حسرت ہمیشہ ذہن میں رکھیں، حسد کا راہ ہموار کرتی ہے۔ اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے، جو کہ ایک حرام فعل ہے۔ یہ دل کی ایسی کمائی ہے جس پر پوچھ ہوگی، اس لیے اللہ کا فضل مانگے۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض عورتوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی۔ تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے، کیونکہ عورتوں کے اپنے کچھ کام اور مواقع ایسے ہیں جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مثلا ماں کی حیثیت دیکھیں، ایک عورت کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 درجہ زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ اور سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے۔ بچے کو جنم دینے اور دودھ پلانے میں ماں کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس طریقے کے حق دار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور قوام وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ قائم رہے، کھڑا رہے، ذمہ داری لے۔ یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو کما کر لا کے دیتے ہیں، اور باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کے سبحان اللہ انہی کی ڈیوٹی ہے نا۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ مطلب نہیں کہ صرف مردوں کو عورت پر فضیلت دی، مثلا کچھ مرد تقوی میں عورتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ بعض عورتیں بھی تقوی میں مردوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو کمانے کی ذمہ داری دی، بیوی پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ کہ وہ اپنے خامد کی، اپنے ہسبینڈ کی اطاعت گزاری میں جو ہے ان کی اطاعت کریں، ان کا کہنا مانیں۔ تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ تو صالح عورت کی یہاں پر اللہ نے ایک خوبصورت کریکٹرسٹک بیان کی ہے کہ جو عورت صالح ہوتی نا وہی اپنے ہسبینڈ، جو نیک عورت ہے نا وہ اطاعت شعار ہوگی، وہ بے ادبی نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کا کہنا ماننے والی ہوگی، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ کیسے اس کی وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں نیک عورت کو۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو تم سمجھاؤ، سبحان اللہ۔ تو کچھ عورتیں جو کہ نیک ہیں وہ اطاعت گزار ہیں، لیکن جو نیک نہیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اطاعت گزاری نہیں کرتی۔ نشوزہن، نشوز کا یہاں معنی عام چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ نشوز کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا ہے، اپنے شوہر کی بجائے کسی اور مرد کی طرف راغب ہونا ہے۔ دیکھیں نشوز کے کیا نقصانات ہیں، اس سے گھر ٹوٹتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے، آئندہ نسل متاثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ انہیں سمجھاؤ
اور اگر وہ سرکش ہیں انہیں سمجھاؤ. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا کہ ان کو علیحدہ کر دو. ڈونٹ شیئر دا بیڈ ود دیم. بستر الگ کر دو. یعنی ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر دو کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو. ان کو اپنے سے ذرا فاصلے پر کر دو. اور پھر بھی وہ بے ادبی کریں، پھر بھی وہ نہ مانے، تو پھر کیا آیا ہے؟ اور مارو. پھر ہلکی سی مارو. ڈیفینیٹلی اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ ایک سواک جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہلکا سا سرزنش کے طور پر مرد جو ہے اس کو، کہ آپ دیکھیں کوئی بہت اپسیٹ ہوگا تو اس طرح سے مارے گا نا، یا اس طرح سے کرے گا، تو پھر انہیں ہلکی سی مارو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کہا ہے کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، اس مار کا مقصد عورت کو احساس دلانا اور درست راستے پر لانا ہے. یہ احساس دلانا کہ اپنی عزت، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین عورتوں کو، جو بہترین شخص ہے وہ عورتوں کو کبھی نہیں ماریں گے. یعنی عورتوں کو ستانا، اعلی ظرفی، یہ نوبل ایکٹ نہیں ہے مردوں کا اگر وہ ستاتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں. یہ ماننا عام معمول مت بنا لو، کیونکہ ایکسٹریم کیس میں اگر عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرو گے تو اللہ تم سے پوچھے گا، کیونکہ وہ تم سے بڑا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو خواہ ان پر دست درازی کے بہانے مت تلاش کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. تو سبحان اللہ، اگر وہ دونوں دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہے اور بہتر ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ایک حکم مرد کی جانب سے اور ایک عورت کی جانب سے. تو اللہ دلوں میں کچھ بھی ڈال سکتا ہے، اللہ بدل سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، ان لونڈی اور غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہو احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا ہو، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا. تو اللہ کہتے ہیں اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک اور کیٹیگری آگے، جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. دیکھیں بخل کا جو تعلق ہے مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے. مالی خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہ نہ مت دو، مت کرو. قولی دوسرے کو سلام نہ کرنا، مسکرانا نہ، موڈ میں رہنا، یہ بھی بخل ہے. اپنی نعمتوں پر بخل، اور کوئی چیز آپ کو اللہ نے دی، اللہ دے سکتے ہیں تو اللہ لے بھی سکتے ہیں. تو اپنی نعمتوں پر بخل نہیں کرنا. ہمسایہ کوئی چیز مانگے نہیں دیتے، گاڑی ہے خراب ہو جائے گی، کچھ اچھا بنایا ہے خود ہی کھا لیں، چھپا دیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں قرآن میں جو تھوڑ دلے لوگ ہیں نا اس کی مذمت کی گئی ہے. جب مال ان کے پاس آتا ہے تو بخیل بن جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ
آدمی میں سب سے بدترین چیز پتہ کیا ہے؟ بے صبرا پن، اور بے صبرے پن کے ساتھ بخل. اور ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حد سے بزدل ہوتا ہے. سو بخل کرنے والوں کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اس کو جھکڑ لیتا ہے. اللہ اکبر. سوچئے کہ آپ کو جھکڑا ہوا ہے آپ کے لباس میں. کین یو سٹ کمفرٹیبلی؟ کین یو واک کمفرٹیبلی؟ نو یو کین ناٹ. تو بخل سے اللہ کی پناہ مانگے. تو اللہ کہتے ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آتی ہے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے جن لوگوں کو آخرت کا یقین ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. وہ ہر وقت دے آر بینیفیشل فار ادر پیپل. وہ صرف شہرت کے لیے کام نہیں کرتے، لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے کام نہیں کرتے. اور دیکھیے انسان جو ہے انسان کے ساتھ نا شیطان لگا ہوا ہے اور مسلسل ان کو گناہ کے اوپر اکساتا رہتا ہے، دکھاوے کی، شو آف کی، ریا کی ترغیب دیتا ہے. اس سے بچنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فضل کی بات کر رہے ہیں. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دیکھیے اس کے بدلے صرف ایک گناہ ہے، لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ یا 10 یا 700 یا 700. یہ اس کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اللہ کو پتا ہے. جیسے فی سبیل اللہ کا مال خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جیسے روزہ میرے لیے ہے اس کا اجر اللہ ہی دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ بندے کی اگر کیا ہماری کوشش کافی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم جنت نہیں پا سکتے بیٹے، نہیں مل سکتی. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے. اگر ہمیں جنت مل گئی تو انشاءاللہ ہم نیکیاں اکٹھی کریں، محنت کریں اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا فضل مانگیں. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں وہ سما جائیں اور وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانتے نا، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے. تو دیکھیے یہاں اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے. بعض بار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کون سا حکم قرآن میں ہے؟ استغفر اللہ. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو ہم نے سنجیدگی سے لینا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا اصل میں اللہ ہی کی نافرمانی ہے اور وہی شخص واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہاں یہ کوئی اپنی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ.
हत्ता तालमू मा तक़ूलून। अल्लाह कह रहे हैं लोगों जो ईमान लाए हो, ये हमसे बात हो रही है, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि अरब जो है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल को ड्रिंक करते थे। तो एकदम से अल्लाह ने छोड़ने का नहीं, सो ग्रेजुअली मदीना में एक हुक्म के बाद दूसरा तीसरा, अब अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया कि जब तुम नशे में हो इस हालत में नमाज के करीब ना जाओ। किन हालतों में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? आपको नींद आ रही है, नींद की हालत में आप नमाज के करीब नहीं जा सकते। जनाबत की हालत में आपने कहा अच्छा मैं वॉशरूम बाद में चली जाऊंगा या चला जाऊंगा, अस्तगफिरुल्लाह। नमाज है तो जनाबत के बाद गुस्ल करना जरूरी है। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो, और उसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब मत जाओ जब तक कि गुस्ल ना कर लो, इल्ला ये कि रास्ता से गुजरते हो और कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आया हो, या तुमने औरतों से लम्स किया हो, फिर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और इससे अपने चेहरों पर और हाथों पर मस कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे 5 चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई थी, जिनमें से एक ये है कि जमीन को मेरे लिए सजदागाह और तहारत का जरिया बना दिया गया। सजदागाह भी है और इस फॉर प्यूरिफिकेशन एज वेल, यानी कहीं से भी पाक मट्टी लेकर हम तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरा ये कि कहीं पे भी हम नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं भी नमाज का वक्त आए, बेटे पानी ना मिले तयम्मुम करो, नमाज पढ़ो। तयम्मुम करने की सूरतें जहां नमाज का वक्त आए और पानी ना मिले तो क्या करना है? जान की हलाकत का डर हो, यानी बीमारी ऐसी आ गई कि पानी से के इस्तेमाल से आपकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो, तो क्या करना है? तयम्मुम। तो बस ये चीज जहन में रखनी है। तो अल्लाह कहते हैं तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, खुद जलालत के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं तुम भी राह गुम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफी है। सुभान अल्लाह। यहाँ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि आप दुश्मनों की तरफ से परेशान मत हो, अल्लाह आपके मामले की जिम्मेदारी ले लेगा और जिस चीज के साथ चाहेगा आपको फायदा देगा। देखिए अल्लाह की दोस्ती और उसकी मदद को ना अपने लिए काफी समझे, वो जब भी काफी होगी जब आप अल्लाह से दोस्ती करेंगे। तो अल्लाह कहते हैं और तुम्हारी हमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जिन लोगों ने यहूदियत का तरीका इख्तियार किया है उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके महल से फेर देते हैं और दीन हक के अलावा नैश ज़नी करने के लिए अपनी ज़बानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समिअना व असैना और इस्मा गैर मुस्मा और राइना। हालांकि अगर वो कहते समिअना व अताना और इस्मा और उनजुरना तो ये उनके लिए बेहतर था और ज्यादा रास्तबाजी का तरीका था, मगर उन पर तो उनकी बातल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। तो यहूद बज़ाहिर अल्लाह के हुक्म को गौर से सुनते थे। कुछ लोग होते हैं ना बाजार वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि कुरान को बड़े ही गौर से सुन रहे हैं, लेकिन उनकी तवज्जो नहीं होती। तो यहाँ अल्लाह के हुक्म को गौर से सुनते थे और दिल में क्या कहते थे, आस्था से सुन लिया है, राइट, लेकिन हम मानेंगे नहीं। तो देखिए आज के मुसलमानों का ये हाल है कि वो अल्लाह के हुक्म को सुन तो लेते हैं, फिर कहते हैं आहा इट्स सो डिफिकल्ट, आज के दौर में कैसे इस पर अमल करें। चाहे जबान से वो कहते हैं, दिल के अंदर थॉट्स आए, कहीं कोई हुक्म कितना भी मुश्किल लगे, बेटे अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हमारी मदद कर, ये मुश्किल लग रहा है मुझे हुक्म,
آپ مجھے توفیق دیں کہ میں اس حکم کو مان لوں۔ قیامت تک دیکھیں اور کوئی کتاب اب آنے والی نہیں ہے، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھی صحابہ کے لیے اور کچھ آسان، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کا حکم آئے تو کیا کہنا ہے؟ سمعنا واطعنا، جو صحابہ نے کہا، لیکن منافقین نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ تو کیا اب نہیں ہو سکتا؟ کیا اب کوئی بیماری نہیں پکڑ سکتی؟ کیا اب وہ تباہی نہیں آ سکتی؟ اس پر جیسے اللہ کہہ رہے ہیں، اس پر سوچئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے پہلے چہرے بگاڑ کے ان کو لعنت زدہ کر دیا جس طرح سبت والوں کو ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بڑھتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہ ایک گناہ کافی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں، تو پاک تو وہ ہے جس کو اللہ پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی جو اوپر ہوتا ہے نا، باریک سا گٹلی کے اوپر، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو پاک اور معصوم نہیں سمجھنا چاہیے، بہت اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا آپ گناہ سے بچ گئے تو کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو۔ مومن اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے حوالے سے ڈرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت یعنی جادو اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ نے لعنت کر دی پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں کے لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اور اس پر ایمان لایا اور کوئی اور اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی، استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے
ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم پہ دعا کیا کریں جب جنت کی بات آتی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیں جو اچھے لوگوں کی بات آتی ہے، اور جب عذاب کی بات آتی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، تو اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ تو عہدے اور ذمہ داریاں ان کو دینا چاہیے جو نبھانے کے اہل ہو۔ کسی اختلاف کی صورت میں کسی ایک کا ساتھ نہ دیں، انصاف سے فیصلہ کریں۔ دیکھیں، اس سے ٹیمز، آرگنائزیشنز، ملک آگے بڑھتے ہیں اگر انصاف ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان لوگوں کی جو ہمارے اوپر بڑے ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دو، یعنی اختلاف کی صورت میں معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے اس طرف۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، تو معاملہ کدھر پھیرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننا کیا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے، ہم سب پر، تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ ہماری اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرف موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اور انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ استغفر اللہ۔ جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔
تو انسان مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، دیکھیں آج بار بار اس جز میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہی ہے نا انعمت۔ سورہ فاتحہ میں پہلی سورہ میں اللہ نے بتا دیا تھا نا انعمت علیہم، اور ہم روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، سبحان اللہ، کیسے اچھے رفیق ہیں یہ، اگر یہ رفاقت کسی کو میسر آ جائے، کیونکہ المرء مع من احب، قیامت کے دن ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، جن کی صحبت کو پسند کرتے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے فین ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں۔ المرء من احب، آن دا ڈے آف ججمنٹ انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا اسی گروپ میں ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ علم والوں سے، دین والوں سے، اللہ کے بندوں سے، صالح لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، کام چور ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا ہی فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، یعنی جنگ میں نہیں شامل ہوا، شکر ہے یہ تو ہار گئے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے، اور اس طرح سے کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروغ کر دیں، وہی جہاد کر سکتے ہیں، عام انسان نہیں۔ جن کی محبت ہی دنیا ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں، دنیا کے لوگ، وہ اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو اس وقت غزہ کے لوگ ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں بے بس عورتوں اور مردوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار تو پیدا کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ طاغوت کون ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا، شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ وہ دنیا، گھر بنانے، گاڑیاں بنانے، پیسہ بنانے لڑتے ہیں، جانے لگاتے ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں، صحتیں بھی ضائع کرتے ہیں، پھر اپنی صحت پانے کے لیے وہ پیسہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز
قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا تو یہ حال ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، کہ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کہ اتنی جلدی لڑائی کا حکم کیوں آ گیا، جب جہاد کا حکم آ گیا تھا، لڑنے کا حکم آ گیا تھا۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اب یہ اعتراض، جو منافقین تھے، یہ اعتراض کہ اتنی جلدی یہ حکم کیوں آ گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں کچھ نہیں ہے، قلیل ہے، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے بہترین ہے آخرت۔ اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، رہی موت تو وہ جہاں پر بھی تم چھپ جاؤ، جہاں پر بھی ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں چلے جاؤ یا عمارتوں کے اندر ہو۔ دیکھو اللہ نے کیسی بات کر دی ہے۔ تو پھر موت سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں، مومن نہیں ڈرتا، نہ لوگوں سے ڈرتا ہے نہ موت سے ڈرتا ہے۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے، استغفر اللہ، یہ منافق کہا کرتے تھے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اے انسان، جو بھی تمہیں خیر ملتی ہے نا، بھلائی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے توفیق دی اور اللہ نے رحمت کر دی۔ اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع اور فرمان ہیں، مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھ منافقین کا کردار واضح کر دیا گیا، جو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دن میں مشورے میں شریک ہوتے تھے اور رات کو کیا کرتے تھے، آپس میں اکٹھے ہو کر باتیں کرتے تھے تاکہ مسلمانوں میں کس طرح سے افراتفری پھیلائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلس جو ہے نا بیٹی یہ امانت ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، اور جو سرگوشیاں کرتے ہیں کچھ کانوں میں بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹے ساری باتیں بہت بری سمجھی جاتی ہیں، اچھے اخلاق اور اچھے ادب میں یہ باتیں نہیں آتی۔ اگر آج بھی دیکھیں خیر کے کسی کام پر جب جمع ہو، شورا ہو، مشورہ کریں، کسی معاملے میں کوئی میٹنگ ہو جائے، کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، تو پھر یہ درست نہیں کہ باہر نکل کر 4-5 لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، رائٹ، اور محاذ آرائی شروع کرتے ہیں۔ جو مجلس میں بات ہوگی وہ امانت، سب نے اگری کیا، بس اب آپ خاموش ہو جائیں۔ بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ کیا؟ ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں، ان کی باتوں کی پرواہ مت کریں آلویز، کیونکہ منافق ہی بیک بائٹر ہوتا ہے، منافق ہی دوسروں کی کمیوں کو، شر کو ڈسکس کرتا ہے، کیونکہ خیر اور شر تو سب کے اندر ہے۔ اور کبھی ایسی باتوں کی تحقیق کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ توکل کریں کس پر؟
اللہ پر کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے کہنے دیں، تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی پرواہ نہ کرو. اللہ بتا رہے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ لوگ کیا اللہ کہتے ہیں قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا. تو قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا ھذا کلام ربی. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی ہر سنی سنائی بات کو. اگر رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں، جب بھی کوئی بات آپ کو، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیٹے جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ عکس کر سکیں. تو جو جہاں کی بات ہے وہ امانت کے طور پر وہیں رہنے دیں، کسی انسان کی دوسرے انسان کو بات مت بتا. تو اللہ کہتے ہیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ مدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے تھے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ، بعید نہیں اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اس کے کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لیں اور دوسروں کو بھی انکریج کریں، ان کو بھی ابھاریں، موٹیویٹ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یہاں پر سفارش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اچھی سفارش سے لوگوں کی، دیکھیے جب آپ اچھی سفارش کرتے ہیں تو لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے کام بن جاتے ہیں. جبکہ بری سفارش بیک بائٹنگ کی طرح ہے، چغلخوری جیسا عمل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فساد پھیلتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. دیکھیے سلام پھیلانا جو ہے نا، یہ سلامتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے. گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے. شوہر بیوی کو آپس میں، بچے بڑے، سب کو سلام پھیلانا چاہیے. سب آتے جاتے دعا سلامتی کی ایک دوسرے سے ٹرانسفر کرتے رہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت رہتی ہے. سلام کے کیا فائدے ہیں؟ سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. تم آپس میں سلام کو عام کرو.
تو دیکھیے جہاں محبت میں کمی دیکھیں سلام کو رواج دیں۔ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر دیکھیے سچی بات کسی کی نہیں، اور اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا۔ ہم سب کشاں کشاں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور قیامت کا دن حقیقت ہے جہاں ہم سب کو حساب دینا ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، بلکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ تمہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ دیکھیں منافقت جو ہے نا ایک دل کی بیماری ہے، اس کا ٹھیک ہونا سبحان اللہ ایزی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ The person has to work very hard۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس طرح وہ منافق بھی مستثنی ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس میں یہ کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلہ سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے، مخصوص احکام ہے یہ۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرتے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے تو وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، یعنی اگر بھول کے قتل ہو جائے تو اس کا یہ کفارہ ہے، اور جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سبحان اللہ دیکھیے کہ سزا کس قدر سخت ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، یعنی اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے،
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ اگر اسی حالت میں تم خود بھی سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ ہمیں سرفس کے اوپر ظاہر پر معاملہ کرنا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں جب ہم جہاد کے لیے نکلے تو دوست اور دشمن میں تمیز کرنی ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی، یعنی کام کرنا اور نہ کرنا، محنت کرنا اور نہ کرنا، وقت لگانا اور نہ لگانا، مال لگانا اور نہ لگانا، کیا ایک جیسا ہے؟ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو آگے جانے کی مسلسل انسان کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت میں آگے جانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے، بالآخر جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے، اپنی طاقت کے نشے میں وہ چور تھے، اپنے وقت کے وہ بہت بڑے لوگ تھے، طاقتور، دنیاوی لحاظ سے شاندار، لیکن آج وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ اور بہت سارے لوگوں کی قبروں کا بھی ہمیں نہیں پتا، پوری کی پوری بستیاں گمنام ہیں۔ تو جنت کے درجے سے دوسرے درجے میں دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اصل گھر تو آخرت ہے، جس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، وہ ہمیشگی کی بلندی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بتائی گئی۔ ایک وہ ہجرت تھی جس نے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور ہجرت کی ایک اور صورت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، اس سے اجتناب برتے، اس سے ہجرت کر لے، اس سے دور ہٹ جائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی غلط زندگی کو چھوڑ دے، غلط باتوں کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حالت میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، بہانے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین، آگی نہ ہجرت کی بات، کیا خدا کی زمین میں وسعت نہیں تھی؟ کیا وہ وسیع نہ تھی؟ کیا تم اس میں کہ تم اس زمین میں اس جگہ کو چھوڑ دیتے اور ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ مرد، عورتیں اور بچے
واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے۔ بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بہت زیادہ گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا، پھر راستہ ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ نے ہجرت کی فضیلت بتا دی، تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اصل میں مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے اور ان سے ہجرت اختیار کرے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جنگ کے علاوہ امن کے سفر میں بھی نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، ڈیپینڈنگ آن کہ سفر کیسا ہے۔ سفر اگر ایزی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور فرض کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی قصر کرتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا اور اپنا اسلحہ لیے رکھے۔ تو یہاں پر کس چیز کا ہو رہا ہے کہ صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ جنگ میں بھی دیکھیے اجتماعی نماز پڑھنے کو کہا گیا، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رکھیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو دیکھیے صلاۃ الخوف کا طریقہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ تمام حالات میں انسان کو تیار رہنا چاہیے ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی۔ اللہ اکبر، کہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ انسان نے نماز شروع کر دی ہے تو کیا کرنا ہے کہ سبحان اللہ نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اس آیت میں نماز کی اہمیت کا بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ کچھ لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی خواہش کو، کچھ لوگ سوئے رہتے ہیں، لوگوں کے اوپر فجر کی نماز، عشاء کی نماز بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جب جنگ کی حالت میں آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے تو پیچھے کیا رہ گیا۔ اس میں انشاءاللہ ہم اس حکم کو بہت مضبوطی سے لیں گے، اور کیونکہ آج ہمیں نماز کی اہمیت کا اور اللہ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا۔ نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرے، اور یہ ذہن میں رکھیں چاہے آپ کا دشمن سر پر کھڑا ہو لیکن آپ نماز کو کیا کریں گے، ادا کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ سبحان اللہ، ہر حال میں۔ تو دیکھیے
جب سکون ہو جائے. سفر میں بھی دیکھیں وقت کی پابندی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی کر کے پڑھ لی جائے. نو 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 نو. اگر جاب پر ہیں یا کسی ایسے کام میں ہیں کہ سنت اور نفل پڑھنے کا وقت نہیں تو کم از کم فرض ادا کر لیں. رائٹ. سفر میں سبحان اللہ آپ زیادہ کیئرفل رہیں. اور اب تو اتنی ایپس آ گئی ہیں, اس میں آپ اپنے ٹرپس کو دیکھیں, وہ سب کچھ اپنا فلائٹ نمبر ڈالیں, اور جہاز میں انٹرنیٹ کے بغیر بھی وہ ایپس بتا دیتی ہیں کہ ظہر کہاں ہے, عصر کہاں ہے. تو سفر میں 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں, ظہر اور عصر کی, مغرب اور عشاء کی. فجر علیحدہ پڑھنی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتیں بھی پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ نہیں چھوڑ فجر کی سنتیں. اور اگر ایسے چیلنج آ گیا تو ظہر اور عصر کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اور مغرب اور عشاء کو. تو اللہ کہتے ہیں اور جب اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. یعنی تم تنگی میں ہو, حالت جنگ میں ہو, تو وہ بھی حالت جنگ میں ہیں. اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے کام کرتے ہوئے تھکنا نہیں ہے. مت تھکو. دین کا کام بہترین توجہ سے کرو. کوالٹی کا کام اس وقت ہوگا جب قربانی دی جائے گی. ادروائز قربانی کے لیول کے بغیر you cannot do anything at the level of excellence. تو سارا ذہن میں رکھیں اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جب آپ امیدوار ہیں اجر کے, تو دنیا کے لوگ نہیں بھی دیکھ رہے, it doesn't matter. لوگوں کی پرواہ نہیں کریں, اللہ کے لیے کریں. اللہ سب کچھ جانتا ہے, وہ حکیم اور دانا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور بہت خوبصورت کام ہے. اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑے والے نہ بنو, اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا ہی درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. اور جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں, اپنے نفس سے یعنی جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے. دوسرے کو دھوکہ دیتا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا. چیٹ کرتا ہے تو اپنے آپ کو چیٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں. اللہ اکبر. خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا, مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیے یہاں پر اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی قوم, خاندان, دوست اور ان فرینڈز کا, ماں باپ کا ناحق ساتھ نہیں دینا. اپنوں کی محبت اور احترام انصاف کے راستے پر حائل نہیں ہونی چاہیے. یہ ظلم ہے سبحان اللہ کہ جب اپنے کی وجہ سے آپ جو ہے غیروں کے ساتھ ظلم کریں. جیسے ماں اور بیٹیاں مل کر بہو کے خلاف, اگرچہ
ज्यादती माँ की हो। कभी होता है ना कि हम अपने प्यारों का दफा दुनिया में तो कर सकते हैं, क्या आखिरत में कर सकेंगे? नहीं। देखिए, इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान कोई गुनाह कर बैठे, अब वर्स नंबर 110 के में अल्लाह ने कहा है कि तुम अगर गुनाह कर लोगे और फिर माफी मांगोगे तो अल्लाह को दरगुजर करने वाला और रहीम पाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो कोई गुनाह कर बैठे, फिर वुजू करे, उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े और अल्लाह सुब्हान व तआला से अपने उस गुनाह की माफी मांगे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके गुनाह को यकीनन माफ कर देंगे। तो अल्लाह से पूरी उम्मीद के साथ बख्शिश मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाएं तरफ वाला फरिश्ता 6 घड़ियां मुसलमान गुनाहगार बंदे से अपना कलम उठाए रखता है, लिखता नहीं है। अगर वो शर्मिंदा हो जाए गुनाह करके और तौबा करे और अल्लाह से उस गुनाह का इस्तग़फ़ार कर ले, तो लिखने वाला क्या करता है, बगैर लिखे कलम को रख देता है, और अगर कर ले तो सिर्फ 1 गुनाह लिखता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं, मगर जो बुराई कमाए तो उसकी ये कमाई उसके लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वह हकीम और दाना है। फिर वही बात आ गई, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, वो सब जानता है, वो हिकमत की बातों का उसे पता है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर लगा दिया या थोप दिया, तो उसने बड़े बहतान और सरी गुनाह का भार समेट लिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती, तो इनमें से एक गिरोह ने तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने का फैसला कर लिया था। हालांकि दर हकीकत वो खुद अपने सिवा किसी को गलत फहमी में मुब्तला नहीं कर रहे थे और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते थे। तो दूसरे अगर आपको गलत फहमी में डालें, नेगेटिव करें, आपको किसी भी मामले में गलत मशवरा दे, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह कहते नहीं कर सकते। कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो, क्योंकि जब हम दूसरे की बात मान के अमल करते हैं तो फिर हम अपने नफ्स की बात मानते हैं ना, हम अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों के पीछे लग जाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुमको वो कुछ बताया है जो तुम्हें मालूम ना था, उसका फजल तुम पर बहुत है। तो देखिए, इस आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिस चीज से मना किया वो क्या चीज है, लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम। देखिए, मजलिस में सरगोशी करना एक बहुत नापसंदीदा चीज है और अदाब मजलिस के खिलाफ है। तो पसंदीदा सरगोशी कौन सी है, जहाँ छुपाकर सदका करना मकसूद हो। आप इनकरेज करें बहन को भी, नहीं नहीं दे दो, ये वाकई में डिजर्विंग है। कोई नेकी का काम करना हो या 2 लोगों में इस्लाह करवाना हो, और जो कोई अल्लाह की रजा जोई के लिए ऐसा करेगा उसे हम बहुत बड़ा अजर देंगे। मगर जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर कमर बस्ता हो और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और रविश पर चले, हालांकि इस पर राह रास्त वाज़ेह हो चुकी हो, तो इसको हम उसी तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया और उसे जहन्नम की आग में झोंकेंगे, जो कि बदतरीन जगह है। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत क्लियरली हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, कि उस रास्ते पर चलना है जो जन्नत का रास्ता है, अच्छी रविश इख्तियार करनी है और उन लोगों को सुनना है जो हक और सच पर है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ कहते हैं
کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل آیا۔ تو دیکھیے شرک جو ہے نا ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے نا یہ بہت فائدہ مند ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابو دردہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو اور مشرک ہو کر مرے، یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ تو دیکھیے مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو کہ حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو تاکہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو تاکہ یہ صلح کر لیں، اور پھر صلح کر لیں تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس بات کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو بھی کہ جو صلہ رحمی سے کام نہیں لیتا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ دیکھ لیجئے کہ شیطان کیا کچھ کرے گا۔ میں انہیں حکم دوں گا، اور شیطان حکم دیتا ہے، اتنا انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس کے آرڈر کو اوبے کرتا ہے، اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، یعنی دور جاہلیت میں بالکل ایسا ہوتا تھا، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ تو کیا اس وقت خدائی ساخت میں لوگ رد و بدل کر رہے ہیں؟ بہت بدل کر رہے ہیں۔ عورتوں کو دیکھیں، اپنے رنگ کو گورا کرنے کے لیے کیا کچھ کریزیلی کرتی ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اپنے سبحان اللہ کاسمیٹک سرجری کروا رہے ہیں، بدلوا رہے ہیں، اور بھی بہت سارا اگر آپ ریسرچ کریں گے کہ اس وقت جینڈر کو چینج کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اسمیل کر کے جان لیتا ہے کہ دل کے اندر تو نہیں اسے پتہ چلتا ہے، اس کو سونگھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پر غالب آتی ہے۔ اللہ اکبر، پیش قدمی اور بہادری کی قوت کہ کر لوں گا یہ نیکی کا کام۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میں کر لوں گا، وہ دیکھتے ہیں یہ واقعی میں کرنا چاہتا ہے یا نہیں، تو اس کے نفس کو سونگتا ہے، رائٹ، اور پھر اس کے ریکارڈ ٹریک کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ پیچھے کیا کر رہا تھا، اور پھر اسی چیز کی طرف اس کو باز رہنے، پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت کیونکہ اس شخص میں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں، کہتا ہے کرتا نہیں، کہتا ہے کرتا نہیں، اس لیے کہا ہے جو کہو وہ کرو۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو ویک کر دیتا ہے۔ تو کیا کرنے کے کام ہے، اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کیجیے۔ آپ انسان ہیں، اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھیے، خواہشات کو دبائیے، نیکی کے کاموں کو مشکل مت بنائیں۔ کوتاہی ہے، سستی ہے، کام چوری ہے،
اور شیطان کے وسوسے دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ پروکراسٹینیٹ کرواتا ہے، کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور حد سے بڑھنے یا غلو کی طرف لے جاتا ہے. یہ دو طرح کے وسوسے ہوتے ہیں اس کے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شیطان باطل طریقے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. کیسے؟ اگر آپ کو وہ نماز پڑھنے کی سے منع کرے گا، کوئی بات نہیں، تم آرام سے کر لینا، ابھی تھوڑا سو جاؤ، تم سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، تمہارے جسم میں بڑی درد ہے. آپ خود سوچئے کہ کیسے کیسے وہ آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں. نو، استغفر اللہ. شیطان باطل طریقے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، باطل اور حق کو غلط ملت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چالیں چلتا ہے، خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھنے والے اعمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ شیطان کے وعدوں سے ہوشیار رہیں، اور بعض اوقات ان کے ذریعے وہ انسان کا بہت بڑا وقت ضائع کرتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ قرآن پڑھنے کی بجائے قوالیاں سنتے رہتے ہیں، نعتیں سنتے رہتے ہیں مزاروں پہ. ان کو بتاتے ہیں یہ بڑے اچھے کام ہیں. ماں باپ کی جو ہے قبروں کو پوجنا یا ان پہ اجتماع کرنا، وہ اس چیز کے اوپر ان کا فوکس دلا دیتا ہے. استغفر اللہ. اور خواہشات کے ذریعے یہاں کوئی لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ لوگ آ کے اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی نیک کام ہے. اور وہ ان کاموں میں جو کام حق کے نہیں ہے، اور انسان آہستہ آہستہ باطل کی طرف چلا جاتا ہے اور اتنی مضبوطی اختیار کر لیتا ہے ان بدعات میں، ان باطل کاموں میں، کہ وہ اگر آپ ان کو منع بھی کریں تو منع نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیجئے آپ کے ارد گرد لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی میلاد کو کیسے مناتے ہیں دیکھیے، اور کس حد تک ہم پہنچ گئے. عید میلاد النبی، عیدیں تو دو ہی ہیں، تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. اور سبحان اللہ، شب برات کا کیا کانسیپٹ لوگوں نے رکھ لیا. اور دیکھتے جائیے پوری سوسائٹی میں مزاروں کے اوپر کس طرح سے لوگ جاتے ہیں، رائٹ، اور ان سے مانگتے ہیں، اور پھر ان ہستیوں کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. استغفر اللہ. اور وہ بزرگ اس دن کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ ہماری قبروں کے اوپر کیا کر رہے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. عقیدہ ٹھیک کرے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرے، اور عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق. تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، یعنی جنت صرف خواہشات پر نہیں ملے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو. تو ایمان کیا ہے؟ شرط ہے، رائٹ. تو سبحان اللہ، مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ کسی بھی نیک کام میں کہے نو پرابلم، ابراہیم علیہ السلام کی طرح. تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیمِ خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی. اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. اللہ اکبر. یا رب
ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیں. جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہیں. انہوں نے جو اللہ کے ساتھ مقام حاصل کیا، جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی سے بہت محبت کرتے تھے. تو سب سے بہترین کون شخص ہوتا ہے؟ بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو دین والا ہوتا ہے، جو کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خالص کرتا ہے. رائٹ؟ نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست رکھتا ہے، یعنی اس کا طریقہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور طریقہ صرف اور صرف آپ کو سنت سے ہی ملتا ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی. یاد رکھیں ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے. ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں ادب اور اخلاق سکھانے چاہیے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح جلدی کرنی چاہیے، صلح کرنے اور کروانے میں پہل کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں فساد اور پھوٹ ڈالنا یہ دین کو ختم کرنے والی، مونڈنے والی چیز ہے. آپس میں صلح کروانا سب سے افضل صدقہ ہے. تو اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی پیشی کر لیں، آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے، ہر حال میں صلح بہتر. اللہ نے اس کو انڈر لائن بھی کر لیں اور لکھ لیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. رائٹ؟ کیونکہ جو بروکن فیملی کے بچے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہم سب جانتے ہیں کہ they are never confident. in the long run ان بچوں کے اندر ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں وہ کتنی بھی کوشش کریں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کمپرومائز کر لو، صلح بہتر ہے. دیکھیے ازواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ کمپرومائز کر، اور عورت کو زیادہ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عورت کے بچے ہیں، مرد کے بھی ہیں، مرد کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ماں کو کرنا چاہیے. ماں کا تو خمیر ہی کس سے ہے؟ قربانی سے. کس طرح سے اس نے اپنے آرام کو قربان کر کے بچے کو جنت دیا. تو ماں کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے صلح کر لے. صرف دوسرے سے توقعات نہ رکھیں، جو خوبی دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اپنے اندر صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں. اگر حالات بہت خراب ہو جائیں تو کچھ دنوں کے لیے کوئی بات نہیں، ماحول بدل لیں، لیکن کہیں
چلی جائیں، لیکن گھر کو نہ چھوڑیں، اس کو نہ توڑیں۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اب وہ مرد کو سمجھا رہے ہیں اللہ، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو مرد کی تربیت تو نہیں کر سکتی، آپ اپنے بیٹے کی تربیت کیجیے، اس کو اللہ سے جوڑیے، اس کو بتائیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ اپنی وسیع قدرت رکھتا ہے، ہر ایک کو دوسری کی محتاجی سے وہ بے نیاز کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر سپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو اللہ بڑی وسیع قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا طلاق کے بعد بھی اللہ بڑے شاندار طریقے سے، عورت بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، بچے بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ اپنی وسیع قدرت رکھتا ہے، ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ تو جب بھی اچھا کام کریں تو رزلٹ کے لیے بے صبرے نہ ہو، صبر اور تقوی سے کام لیں۔ اور اگر موٹیویشنل فیکٹر دنیا کی کامیابی ہو اور لوگوں کی تعریف ہو تو پھر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو دین کے کام کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے کام کے لیے صبر، بڑا صبر اور تقوی چاہیے۔ اور اللہ سمیع بھی ہے، بصیر، وہ سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے آپ کس دل سے، کس اخلاص سے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور 2 آگ میں، رائٹ؟ انصاف کرنا بہت، جو جج ہے نا ان کے لیے بہت، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے انصاف کرنا، چاہے اپنے بچے ہوں، ماں باپ ہوں۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق پہ پہچانا دوسرے کا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ جس نے حق پہچانا پھر فیصلہ میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے، اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے، رائٹ؟ تو یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، جہاں بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنا ہے بڑے احتیاط سے کریں۔ اور فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب،
اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، کیونکہ اللہ خیر خواہ ہے ہمارا سب سے زیادہ۔ لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہنا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس چیز کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مزدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کیا عزت کی طلب کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہو؟ ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جميعا۔ اس کو انڈر لائن کر لیں اور لکھ لیں کہیں کہ لوگوں کے پاس جاتے ہو عزت لینے کے لیے، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں مت بیٹھو ان لوگوں کے درمیان جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اور جہاں پر لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے عیب ڈسکس کیے جا رہے ہیں، مت بیٹھو، کیونکہ اللہ کا حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا۔ تو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ جو صحبت ہے نا، جس صحبت کو آپ پسند کرتے ہو، جن لوگوں میں، تم لوگ ویسا بن جاؤ گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ یعنی ہم تمہارے ساتھ تو نہیں، ہم تمہارے خلاف تو نہیں نہ لڑے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلہ میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ اللہ اکبر۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ نہ پورے اس طرف ہیں نہ اس طرف، جسے اللہ ہی نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں کہ منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سست ہوتے ہیں نا، منافق کیا ہوتا ہے؟ سست ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو، پرو ایکٹیو، پروڈکٹیو، ہیپی، ناٹ ود اے لانگ فیس، انرجیٹک۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے اوپر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اور ایسا دوگلا شخص دنیا میں کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے، یعنی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ بخواہ سزا دے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ Isn't it beautiful? Why would he do that? اور اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا ہی قدردان اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے اس کا ذکر کیا، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انعام کیے، یعنی اللہ نے شکر کا موقع دیا نا، اللہ نے نعمتیں دی ہمیں، پھر شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ جتنا شکر کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے، پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے، بندے کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، شکر گزار عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شکر گزار بننا نصیب فرمائے۔ لہٰذا وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔